بچوں کی کامیابی کے چار بنیادی اصول۔ سب سے اس میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ گھر پر ایسا ماحول نہ ہو کہ جہاں بچے جو ہیں وہ گھٹن کا شکار ہوں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر بچے ہیں، جس طرح ہم انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، جس طرح بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو سختی سے ڈانٹیں گے، ہم ان کو بیجا سختی کریں گے، ان کو اور گھر پہ اس طرح گھٹن کا ماحول ہوگا کہ بچے کی کوئی بھی غلطی ہو تو بچہ ڈرے گا کہ کہیں والدین کو اس غلطی کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ والدین اگر سمجھانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب وہ سختی بھی کرتے ہیں تو بچے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے کا کیونکہ دماغ پہ اتنا ڈر اور خوف طاری ہوا ہوتا ہے والدین کی بہت زیادہ بلند آواز سے بات کرنے کی وجہ سے، یا ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے، یا مار کی پیٹ کی وجہ سے، کہ والدین کے چاہنے کے ہزار کے چاہنے کے باوجود وہ بچے کو سمجھا نہیں پاتے، بلکہ بچہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ بات سن نہیں رہا ہوتا، مطلب اس کا دماغ آپ یوں سمجھ لو اس وقت بند ہو چکا ہوتا ہے، بس اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کب والدین جو ہے نا کب جو ہے والدین یہ چپ کریں، یا یہ ڈانٹنا ڈپٹنا کم کریں اور میں اپنے کمرے میں جاؤں، اور جو ہے نا یا تو میں فون پہ یا کوئی کسی دوست سے بات کر لوں، یا جو ہے نا وہ میں رو دھو لوں۔ تو اس لیے جب اتنا زیادہ پریشر ہم گھر پہ رکھتے ہیں، دباؤ رکھتے ہیں، تو بچہ سیکھنے کے بجائے ہم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی بچے سے غلطی ہو اس کو پیار سے سمجھائیں۔ اچھا، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بچے کو جس چیز کا شوق ہے، جس مضامین کا شوق ہے، جن ایکٹیویٹیز کا شوق ہے، ان چیزوں میں اس کو مشغول کریں۔ اگر اس کو سائنس کا شوق ہے، اس کو آرٹس کا شوق ہے، اس کو کرکٹ کا شوق ہے، اس کو سوئمنگ کا شوق ہے، مطلب جس چیز کا اس کو شوق ہے نا، کوشش کریں کہ اس کے شوق اور اس کے مرضی کے مطابق جو بھی آپ کے فیصلے ہوں وہ آپ کریں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں بچوں میں ایک روٹین پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی سونے کا ایک وقت ہوتا ہے، جاگنے کا وقت ہوتا ہے، کھانے کا ہے، کام کرنے کا ہے، ہوم ورک ہے، اور خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم بچوں کو تو یہ بتائیں کہ بھائی آپ نے 10 بجے سو جانا، لیکن خود رات کو 1 1 بجے تک جاگ رہے ہیں۔ ہم بچے کو تو یہ بتاتے ہیں بھائی آپ نے ٹائم پہ کھانا ہے، گھر پہ کھانا ہے، لیکن خود جو ہے نا وہ اکثر اوقات باہر کھا رہے ہوں۔ تو جو ہم بچوں کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر کے بھی دکھائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ والدین کا بچوں سے بات چیت کرنا۔ جب والدین کا بچوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جب والدین یہ دونوں ماں باپ کی ذمہ داری، ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب والدین اپنا ٹائم نکالتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آج کا دن کیسا رہا، کس طرح رہا، بجائے اس کے کہ جب گریڈ برے آ جائیں یا جب اسکول سے شکایت آئے تو پھر بچوں سے بات کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر بچوں سے بات کریں، بھئی آج دن کیسا رہا، دوست کیسے ہیں، کیا چل رہا ہے۔ اور بچوں سے جو ان کی اگر وہ کسی ایکٹیویٹیز میں یا کسی کھیل میں شامل ہوتے ہیں، ان میں آپ کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ جائیں، بچوں کے جو دوست ہیں ان سے ملیں، ان کے والدین سے ملیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب والدین کا آپس میں تعلق بچوں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو بچوں کو اپنے والدین سے چیزیں شیئر کرنا، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے اس کا اظہار کرنا، یا کبھی کوئی پریشانی ہو جائے بلا جھجک والدین سے اس کے بارے میں بات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو چار چیزیں ہم نے بات کی۔ تو گھر پر ماحول ایسا ہو کہ جس میں گھٹن نہ ہو، بچے سے اگر غلطی ہو جائے اس کو پیار سے سمجھائیں۔ دوسری چیز یہ کہ بچے کا جو شوق ہے اس کے مطابق اس کے جو سبجیکٹس ہیں، یا اس کے جو شوق ہیں، یا اس کے جو کھیل ہیں اس میں، یا جو اس کی جو بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اس کو انوالو کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں ایک روٹین کو لے کے آئیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بچوں سے روزانہ کی بنیاد پر ان سے بات کریں، اور ان سے آپس میں ان کے جو زندگی کے جو وہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو شوق ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھیں، اور اس کو آپ ان کی خوشیوں میں آپ اس کو ان کو جوائن کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اظہار کا ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر والدین کریں کہ جس سے جو ہیں وہ بچوں کی تعلیمی اور مطلب جو ان کی جو پرسنالٹی ہے، جو اس میں کیسے ہم کامیابی لا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔